بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب ہمارے آقا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا جانے والا درود و اسلام اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی درود پاک کو پسند کرتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود پاک کو پسند کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی ایک پسند ہے۔ جب دونوں ہستیوں کو درود و اسلام اتنا زیادہ پسند ہے تو پھر اس بات کو ذرا سوچیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، کیونکہ جو بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام بھیجتا ہے، اللہ کے نبی اس کو خود سنتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا درود و اسلام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بے شمار سیغے ہیں، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں کون سا سیغہ پڑھنا چاہیے کہ جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ میرے عزیزو، بہتر تو یہ ہے کہ ہم ایسا سیغہ پڑھیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتر انداز اور بہتر ناموں کے ساتھ تعریف و توصیف کی گئی ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان میں بڑائی بیان کی گئی ہو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ سیغہ ہمیں پڑھنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود بھی ہو اور اسلام بھی ہو، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ہم درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں: صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یا ہم ایسا درود پاک پڑھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پاک بھیجا گیا ہو، جیسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے بہترین درود ابراہیمی، وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جون سا بھی درود پاک کا سیغہ پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود پاک وہ واحد ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب سنتے بھی ہیں، اور اس درود و اسلام پڑھنے والے کے درود و اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جس میں سب سے بڑا فائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہے۔ میرے عزیزو، آپ جون سا بھی درود پاک پڑھیں تو اس ذوق اور محبت اور شوق سے پڑھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوں۔ وہ خواہ درود ابراہیمی ہو، درود خضری ہو، درود تاج ہو، درود تامہ ہو، درود امی ہو، درود ابراہیم ہو، درود تنجینہ ہو، یا کوئی سا بھی مختصر درود ہو، ہمارے درود پاک پڑھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ عظمت اور بڑائی بیان کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے، محبت سے، ذوق اور شوق سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔